والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ بلکہ ایک شعر اعلیٰ حضرت کا یہاں میرے سامنے لکھا ہوا تھا کہ ظاہر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان زبردست عاشق صحابہ اور اہل بیت تھے، زبردست۔ آپ کا ایک بڑا مشہور کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس کلام میں ایک شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی شرح ہمارے عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت عاشق اہل بیت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خالص پاک سادات کی جڑ اور بنیاد ہے، واصل باللہ ہونے یعنی اللہ کا مقرب بننے کا سبب اور فضائل ولایت ملنے کا دروازہ ہیں، آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ کتنا خوبصورت شعر ہے، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہنے کی بھی بڑی خوبصورت وجہ میں بیان کرتا چلوں۔ یہ کافی اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ مطلب صحابہ کرام کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، وہ بالکل کہنا ہی چاہیے، لیکن مولا علی کے آگے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مشہور ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ اس کی وجہ ہے، لکھتے ہیں جب قریش مبتلا قحط ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بال بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے آئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور مولا کل سید الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کنارے اقدس یعنی آغوش مبارک میں پرورش پائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھولتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال جہان آرا دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھی، تو جب سے اس جناب عرفان مآب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا، قطعاً یقیناً رب عز و جل کو ایک ہی جانا، ایک ہی بانا، ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے ان کا دامن پاک کبھی آلود نہ ہوا، اسی لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہہ ملا۔ یہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے امیر سنت نے نقل فرمایا ہے۔ تو رب کریم ہمیں بھی اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن وہی بات کہ آپ کی سیرت مبارکہ کے پہلو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے کردار کی کچھ جھلک عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا
मुजम्मी तैमी रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है कि अमीर उल-मोमिनीन मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम बैतुल माल की सफाई कराते, फिर इसमें इस उम्मीद पर नमाज अदा फरमाते कि बरोज़ क़यामत ये जगह इनके हक़ में गवाही दे। ये बहुत प्यारा मदनी फूल है। मैंने ये रिवायत पढ़ी तो मुझे ये वाक़या पढ़ा तो मुझे कुरान मजीद सूरह ज़िलज़ाल की आयत करीमा याद आई कि अल्लाह ताला फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन अपने राज उगल देगी। क़यामत का जिक्र है कि ज़मीन बयान करेगी कि किसने मुझ पर नेकी की, किसने मुझ पर बदी की। यानी हम जो अमल करते हैं ना मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये अमल हमारे महफूज होते हैं। यानी अल्लाह ताला ने एक निज़ाम अता फरमाया है, वो सब कुछ जानता है, उससे कोई शे छुपी हुई नहीं, मगर उसने एक निज़ाम बनाया है। किरामन कातिबीन फरिश्ते हमारी तरफ हैं, हमारे साथ हैं, जो हमारे अच्छे बुरे अमाल को लिखते हैं। ये एक सिस्टम है, एक निज़ाम। हमारे आज़ा, जो भी काम करते हैं हम आज़ा से करते हैं। हमारे पार्ट ऑफ बॉडी, हाथ से काम करेंगे तो हाथ इसके गवाह हो गए, आँख गवाह हो गई, यानी ज़बान गवाह हो गई। हमने जो किया ये हमारे आज़ा गवाह हो गए। क़यामत के रोज़ आज़ा गवाही देंगे। आज इन आज़ाओं के, आज ज़बान का इस्तेमाल है, ये आज़ा हमारे पार्ट ऑफ बॉडी, हाथ, उंगलियां, पाँव, ये कलाम नहीं करते। अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ इनकी गवाही का भी निज़ाम बनाया हुआ है अल्लाह ताला ने कि ये गवाही देंगे। इसका भी कुरान मजीद में जिक्र मौजूद है कि मुंह बंद कर दिए जाएंगे। ग़ालिबन सूरह यासीन में मौजूद है इसका बयान। तो ये हुआ। फिर एक निज़ाम है, जिस खित्ताए ज़मीन पर, जिस टुकड़े पर हम जो अमल करते हैं वो ज़मीन गवाह बन जाती है। ये समझने की ज़रूरत है, बंदा किस किस से बचेगा। फिर इसी सूरह मुबारका के आखिर में फरमाया फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो जो ज़र्रा बराबर भलाई करेगा वो देखेगा, जो ज़र्रा भर बुराई करेगा वो भी देखेगा। तो हमें ये चीज़ें समझाई जा रही हैं। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कि इस तरह के वाक़ियात इसी आयत करीमा के तहत नकल भी किए गए कि आप बैतुल माल खाली करके वह नमाज अता फरमाते और फरमाते कि बैतुल माल की दरो दीवार गवाह रहना कि तुम्हें अदल के साथ भरा, अदल के साथ खाली किया। हमारे आका मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अमीरुल मोमिनीन है। खौफ खुदा तो ये अपनी निगाहों से बांटते हैं, जिस पर नज़र कर दे उसको खौफ खुदा नसीब हो जाए, एक करम की नज़र हो जाए, प्यार की नज़र हो जाए, एक अच्छी सी नज़र पड़ जाए, एक मीठी नज़र पड़ जाए। लेकिन इनका खौफ खुदा था और इसमें हमारे लिए दर्स है। बिलखुसूस वो लोग जो अवाम के माल को इस्तेमाल करते हैं, वफ़ के माल को इस्तेमाल करते हैं, जो रियाया के माल को इस्तेमाल करते हैं, इन सब के लिए इसमें दर्स है कि हम जो माल हमें लोग देते हैं, अमानत के तौर पर देते हैं, जो मतलब कि इस तरह के जो रूलर होते हैं, ओहदेदार होते हैं, इन सब को किस तरह माल, जो ज़कात जमा करते हैं, ज़कात तकसीम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मतलब इसको शोबे लिए जा सकते हैं। सबको डरना चाहिए। और आज 21 रमज़ान मुबारक को मेरे आका मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के इस अमल पर गौर कीजिए कि बरोज़े क़यामत ये जगह इनके हक़ में गवाही दे। नमाज अदा करते थे। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो माल खर्च करते हैं उस माल खर्च करने के मामले में गौर करें। जो माल दूसरों का है और एक अमानत है, ख्वाह वो हुकूमत में हो या गैर हुकूमत में हो, कोई वेलफेयर का इदारा हो या कोई तंजीम हो, कोई भी इदारा हो, हर एक को इस बात पर गौर करना है कि हमसे किसी काम में खयानत ना हो जाए, अमानत अदा करनी चाहिए। ये तो एक आपका अमल था। दूसरे अमल की तरफ बढ़ते हैं कि हज़रत सैयदना अबू अमर बिन अला रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने लोगों को खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे माल फ़ी यानी जो बगैर जंग के हासिल हो,
میں سے میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ کہہ کر اپنی آستین سے ایک بوتل نکالی اور فرمایا یہ میرے دیہاتی غلام نے مجھے ہبہ کی، یعنی مجھے تحفے میں دی۔ یعنی اتنا بھی نہیں، یہ بڑی عمدہ بات ہے۔ یعنی یہ جو عوامی خدمت ہوتی ہے نا، عوامی خدمت جس کو نام دیا جاتا ہے، عوامی خدمت یہ عیش اور تعیش کا نام نہیں ہے۔ عوامی خدمت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لوگوں کے خدمت کے لیے خود کو پیش کریں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کا تعلق پیسے کمانے سے نہیں ہے۔ ہمارے خلفائے راشدین، ہمارے دیگر صالحین خلفاء نے ایسا نہیں کیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو امیر المومنین بننے سے پہلے ان کی زندگی بڑی مطلب کہ وہ ایک جس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کہ بڑی ٹھیک ٹھاک اور ایک بہت ہی پرتکلف زندگی تھی۔ بہت سارا مطلب کہ ان کا ایک انداز تھا زندگی کا، اور ان کی آمدنی بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ لیکن جب یہ امیر المومنین ہوئے تو یہ اللہ کے رضا کے لیے، امت کے لیے وقف ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف ہو گئے۔ تو یہ امت کے لیے جو وقف ہوئے تو انہوں نے کوئی پروٹوکول اپنا نہیں لیا، بلکہ جو بیت المال کے گھوڑے تھے ان کو بھی واپس کر دیا۔ بولا میرے لیے میری یہی پرانی سواری اچھی صحیح ہے۔ جو ضرورت کی چیزیں تھیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو پر، بہت ساری چیزوں پر وہ لینے کی جہاں ضرورت تھی اس میں بھی نیک لوگوں کا انتخاب کرتے چلے گئے، اور بہت ساری جو مطلب کہ خرابیاں تھیں، ایک پرتعیش انداز جو لوگوں میں اس وقت رائج تھا، کھانے پینے کے جو پرتکلف انداز تھے، اور سب مطلب کہ بند کر دیے کہ جو عوام کا مال ہے بیت المال میں جاؤ، لوگوں سے لے کر بیت المال بھرتے گئے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے گئے۔ خود ایک لباس میں رہے۔ کسی نے جب مرض کی کیفیت میں آئے تو کسی نے کہا کہ ان کے کپڑے بدل لیجئے، تو کہا کہ کیا کپڑے بدلوں، امیر المومنین کا ایک ہی تو جوڑا ہے۔ یعنی یہ گویا کہ اب یہ درس ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن محبت کے حوالے سے جس سے محبت کرتے ہیں، ان کی سیرت کے وہ پہلو کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اس کو کون دیکھے گا؟ اب تو مال مفت دل بہرم، لوگوں کے مالوں پر موج کرنے کے تو سیزن ہے۔ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ مال میرے لیے جائز یا ناجائز۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنا خوف عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور واقعے کی طرف لے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن شریک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی نے فالودہ پیش کیا تو آپ نے اسے سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا، بے شک تیری خوشبو عمدہ، رنگ اچھا، ذائقہ بھی لذیذ ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے نفس کو اس چیز کا عادی بناؤں جس کا وہ عادی نہیں۔ یہ ہے مولا علی، یہ ہے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ نفس تو آپ کے قابو میں تھا، ان کو کیا کوئی دبائے گا، ان کا تو نام ہی کافی تھا، میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ دیکھیں نفس کے ساتھ کہ میں اس چیز کا نفس کو کیوں عادی بناؤں جس چیز کا وہ عادی نہیں ہے۔ تو ایسے کئی واقعات سے مطلب موجود ہیں میرے پاس، مجھے مفتی صاحب سے بھی شرعی مسائل بھی لینے ہیں۔ ابھی جو آپ کو میں واقعات بیان کر رہا ہوں یہ اللہ والوں کی باتیں، یہ پہلی جلد ہے، بہت پیاری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں۔ اسے لیں اور اسے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں کئی صحابہ کرام کا ذکر ہے، آپ کا بھی ذکر مبارک ہے۔ اس کے علاوہ ایک رسالہ امیل سنت کا کہ شیر خدا، کرامات شیر خدا، یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت اور آپ کی کرامت، آپ کے فضائل پر بہترین رسالہ امیل سنت کا کرامات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اسے بھی بالکل مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کریں اور اسے لیں انشاءاللہ تعالی۔ اس میں بھی بہت ساری آپ کو کراماتیں بھی ملیں گی اور آپ کی سیرت کے پیارے پیارے پہلو سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ محبت بھی بڑھے گی،
بہت محبت بڑھے گی آپ سے. یہ رسالے کا میں آپ کو ٹائٹل پیج دکھا دیتا ہوں, صلو علی الحبیب. یہ دیکھیے, اس پر آپ کا روزہ مبارک کی بھی تصویر بنی ہوئی ہے, کرامات شیر خدا. یہ لیجئے, پڑھنے کی عادت پیدا کریں. اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال جواب بھی ہیں. اب وہ ہوتا ہے نا کہ مشکل کشا کیوں کہتے ہیں, تو وہ یہ کیوں کہتے ہیں, یہ کیوں کہتے ہیں, بس یہ چھوڑے, بحث نہ کر, ہوش میں اور بھی کچھ مانگ. تو اس کی یہ کیا, اس کی وجوہات, اس کے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت کچھ اس رسالے کے اندر لکھا ہوا ہے. مولا کے معنی اس میں لکھے ہوئے, ہم جو مولا علی کہتے ہیں تو مولا علی سے کیا مراد ہے, مولا علی کہنا کیسا, اس کی بھی وجہ اس میں لکھی گئی ہے. تو اب ظاہر ہے, اب اس پر میں بیان کروں گا تو ایک طویل مواد ہے یہ. آئیے مفتی صاحب کے ساتھ کچھ سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, آپ سنائیے. بس کرم, اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمتیں ہیں. وہ اعتکاف شروع ہو چکا تھا تو ہماری جگہ تبدیل ہو گئی ہے, ماشاءاللہ. الحمدللہ. میرے پاس تو لائٹ نہیں ہے, میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا. اچھا اچھا, چلیں ہم آپ کی آواز سے ہی فائدہ اٹھائیں گے. جی جی مفتی صاحب سوال آپ کی طرف بڑھائیں. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ بغیر سحری کیے روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب تو آپ دیجئے, لیکن مفتی صاحب اتنی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے, خود مدری چینل پر, مدری مذاکروں میں یا دیگر مواقع پر. لیکن بس یہ ایک کنفیوژن ہے, یا تو لوگ پراپر دیکھتے نہیں ہیں, یا پھر وہ ہر وقت کوئی ہوتا ہو, یہ ضروری نہیں ہے. البتہ مسئلہ ہے, جواب ارشاد فرمائیے. اصل میں اس سوال کے کئی پہلو بنتے ہیں. جی. ایک پہلو تو یہ بنتا ہے کہ بعض لوگ سحری اگر چھوٹ جائے تو پھر وہ روزے سے سستی بہت کرتے ہیں. اچھا. ممکن ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ ہی نہیں ہوتا, تو ایسا نہیں ہے. سحری کھانا جو ہے وہ روزے کے لیے کسی قسم کی شرط نہیں ہے. جی. سنت ہے, سحری کھانا سنت ہے, اور سحری کھانے سے جو ہے وہ عبادت پر قوت ملتی ہے, اور انسان سحری نہ کھائے تو ظاہر بات نکاح دیتی ہے, اور مسلسل روزے رکھنا دشوار ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلتی تو زاویہ کبریٰ سے پہلے یوں کہیے کہ زوال کے وقت سے پہلے بھی وہ کوئی بھی منافی روزہ کام نہیں کرتا, اور نیت کر لیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. مثال کے طور پر کسی کی آنکھ نہیں کھلی, معاذ اللہ فجر کے وقت بھی نہیں کھلی, اور 9-10 بجے اٹھا اور پھر نیت کر لی کہ میں روزے سے ہوں, تب بھی روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیت کر کے سوئے تھے کہ بھائی صبح سحری کریں گے, تو اب کیا کریں؟ تو یہ نیت رات کے روزہ رکھنے کی نیت تو نہیں ہوتی, یہ سحری کرنے کی نیت ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی جب اگر سحری بند ہونے کے بعد آنکھ کھلی ہے, دوبارہ سے نیت کرنا پڑے گی کہ میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے, ایک اور سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں راشد عرض کر رہا ہوں سمرکٹا سے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ روزے کے ساتھ کیا سر اور داڑھی بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب. سر منڈوانا تو روزہ ہو یا نہ ہو ہر حال میں جائز امر ہے. سر منڈوایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے, اور روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن جو داڑھی منڈوانا ہے معاذ اللہ, یہ گناہ کا کام ہے, اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر بندہ اسی حالت میں
دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر میں بھی یہ گناہ اس کے ساتھ جاتا ہے. تو البتہ چونکہ روزہ تمام گناہوں سے رکنے کا درس دیتا ہے اور روزے کی جو روحانیت ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ انسان تمام گناہوں سے باز آ جائے روزے کی حالت میں، خاص طور پر گناہ چھوڑ دے. تو روزے کی حالت کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی صورت میں داڑھی منڈانے سمیت جو بھی گناہ ہیں ان سب سے انسان باز آ جائے. اور اب تک داڑھی منڈائی ایک مٹھی سے گھٹائی، اس سے توبہ کر لیجئے. اللہ تعالی ہمیں خلوص دل کے ساتھ عبادت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. ایک اور کال چلائیے. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ بعض اوقات ہم جو ہے نماز سے پہلے والی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، کیا ان سنتوں کو چھوڑ دینا گناہ ہے؟ جی مفتی صاحب. نماز سے پہلے والی سنتیں دو طرح کی ہیں. ایک سنت موقدہ ہیں، دوسری سنت غیر موقدہ ہیں. سنت موقدہ کی بھی دو قسمیں ہیں. جیسے فجر کی جو سنت ہے یہ سنت موقدہ سے بھی اس کا درجہ اوپر ہے اور اس کے چھوڑ دینے کے زیادہ سخت احکام ہیں. جو سنت موقدہ ہیں جیسے ظہر کی سنت ہے، پہلے والے کی انہوں نے بات کی ہے، تو پہلے والے ظہر کی سنتیں ہیں، یہ سنت موقدہ ہیں. تو اب کوئی شخص سنت موقدہ کو ترک کرنے کی عادت بنا لیتا ہے تو ایسا شخص گناہگار ہے، عذاب نار کا مستحق ہے. دوسری سنتیں ہیں سنت غیر موقدہ، جیسے نماز عصر سے پہلے کی سنتیں ہیں یا نماز عشاء سے پہلے کی سنتیں ہیں. ان کا پڑھنا ثواب ہے لیکن ان کا چھوڑنا گناہ نہیں ہے. البتہ چونکہ ان کے فضائل بھی احادیث میں وارد ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو بالکل برکتیں برکتیں، خیر ہی خیر ہے، پڑھنی چاہیے. ایک اور سوال چلائیے. کراچی سے بات کر رہا ہوں، فروخ گستاری. میرا سوال یہ تھا کہ مسجد میں جو ہے روزہ اگر کھولتے بھی ہیں تو نویت سنت الاعتکاف کی نیت کرنی چاہیے، تو کہاں پر روزہ کھولیں؟ افضل روزہ کہاں پر ہے کھولنا؟ جی مفتی صاحب. میں نے اس بارے میں تو نہیں پڑھا کہیں کہ روزہ کھولنا کہاں افضل ہے، تو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا. البتہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں ہی کھولنا ہے تو اعتکاف کی نیت کرنی پڑے گی. اب مسجد میں کھولنا افضل ہو، پڑھا نہیں ہے. اس کا تعین نہیں کر سکتے ابھی ہم، علم نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے کہیں. دوسرا سوال چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد السلام ساری پنجاب کے خرچہ سے بات کر رہا ہوں. جو ایک ماہ کا اعتکاف ہے وہ سنت موقدہ ہے کہ غیر موقدہ ہے؟ جی مفتی صاحب. ایک ماہ کا جو اعتکاف ہے یہ سنت غیر موقدہ ہے. مطلب بہتر ہے کر لیا جائے. اگر کسی نے نہیں کیا تو نہ تو وہ شخص گناہ گار ہوگا، نہ اہل علاقہ اور اہل بستر گناہ گار ہوں گے. البتہ جو 10 دن کا اعتکاف یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اگر اہل محلہ میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر اہل بستی گناہ گار ہوتی. ایک شخص بھی بڑھ جاتا ہے، ایک شخص بھی بڑھ جاتا ہے تو کفایہ ادا ہو گیا. ہر مسجد کا یہ حکم ہے. یعنی کسی نہ کسی کو محلے میں یہ اعتکاف کر لینا چاہیے. جی جی مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اس سلسلے میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اعتکاف کے مناظر اور معتکفین کے تاثرات جو یہاں یہ جو پاتے ہیں، ان کی جو کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، اس کی کچھ جھلک ان کی زبانی سنواتے ہیں کہ یہ کیا کیا یہاں پا رہے ہیں. ظاہر اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک تو تاثر ذہن میں بڑھتا ہے، دوسرا یہ کہ یہاں آنے سے ان کو کس قدر فوائد حاصل ہوئے ہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہم کو. تو آئیے
معتکفین کے تاثرات سنتے ہیں کہ انہیں یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کے دوران کیا کیا برکتیں نصیب ہو رہی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. میں ملیر سے آیا ہوں، کراچی، باب المدینہ کراچی سے. سفورہ گوڈ مچھر کالونی سے. اکٹوبر دسمبر زمزم نگر حیدرآباد. مرکز الاولیاء لاہور. سردار آباد فیصل آباد سے. راول پنڈی سے جی. اور میں بہت اچھی نیتیں لے کر آیا ہوں، سیکھنے کی نیت سے آیا ہوں. عبادت کرنی ہے اور اپنی بخشش کروانی ہے. میں فرسٹ ٹائم اتقاف کر رہا ہوں فیضان مدینہ میں، کبھی کیا نہیں اتقاف. میرا ماشاءاللہ 5واں اعتکاف ہے یہ، اور ماشاءاللہ اتنا مزہ آتا ہے کہ ہر سال اعتکاف چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا کہ یہاں پہ مجھے سیکھنے کو کچھ ملے. میں خوب سعی نہیں کیے گوانی. میں نے مدی چینل پہ سنا تھا کہ اعتکاف کا، میرا اتنا جذبہ تھا، میں نے کہا باب المدینہ انشاءاللہ جائیں گے اور باب المدینہ باپا کے ساتھ ملاقات کریں گے، وہاں اعتکاف کریں گے. مجھے صرف 2 مہینے ہوئے اس جذبے سے منسلک ہوئے، تو میرا ایک دوست ہے وہ مجھے لے کے آیا تھا یہاں پہ. اور پہلے میں بتا دوں کہ پہلے میں جو ایک آرٹسٹ تھا، ہاں میں ڈانس وغیرہ کرتا تھا اور شوز وغیرہ کرتا تھا، مگر ایک یہ کہ منسلک ہوا اس جذبے سے لے کے آیا. میرے دوست کہیں گے آپ آئیں وہاں چلیں. بیسک چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے جو فرائض ہیں، سنت ہیں، واجبات ہیں، ان چیزوں کے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو اس لیے پھر اس جذبے کے حساب سے آیا کہ یہاں پہ سیکھا، تو یہاں پہ بہت اچھا لگا مجھے آ کے. اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کی طرف جو ہے نا آسانی دے دے. میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں پر. میرے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے، بس اسی مقصد کے تحت. ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، بس اسی جذبے کے ساتھ آئے ہیں. اعتکاف بیٹھنے کا میرا ارادہ یہ ہے، میرے جو عمل ہے یہ جو عمل تبدیل کے لیے. یہاں اصل میں اگلی رمضان کو مدینے میں اعتکاف میں تھا، تو اس لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ مدینے میں اعتکاف کیا ہے تو کیوں نہ اب فیضان مدینہ میں بھی اب ایک موقع دیا جائے. پچھلے سال بھی اعتکاف بیٹھا تھا، پچھلے سال، تو وہی محبت مجھے یہاں کھینچ کے لے کر آئی کہ کچھ یہاں سیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہاں فیض ہے، ولی کا فیض ملتا ہے یہاں پر. عمل میں اضافہ ہوگا اور علم میں بھی اضافہ ہوگا. جذبے سے آئے ہیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے. اتنی عمر ہو گئی ہے، 19 سال 20 سال، تو اتنی دیر میں کچھ نہیں سیکھا. یہاں پہ آگے اتنا کچھ سیکھ لیا کہ ساری عمر بھی لگتے رہے تو نہیں سیکھ پاتے تھے. عبادت کریں گے انشاءاللہ، جو کچھ ہوگا سیکھیں گے. بس نیک بننے کا جذبہ ہے. یہاں پر ہر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر بندہ مطلب کہ باپا کے بیان سنتے، عبادت ہی کرتے ہیں. میرا نام اجاز احمد اتاری ہے. آئی ایم فرام UK. لاسٹ ایئر میں یہاں آیا تھا فیضان مدینہ میں، عالمی مرکز میں، تو باپا کی الحمدللہ زیارت ہوئی. تو میرے ساتھ میرا بڑا شہزادہ تھا. تو لاسٹ ایئر مجھے اتنا سیکھنے کو ملا کہ میں نے سوچا کہ میں اکیلا کیوں آؤں باپا کے پاس، کیوں نہ ایسا ہو کہ میں اپنے سارے بچوں کو لے کے باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو اس سال الحمدللہ باپا کے کرم سے میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر، میرے 4 بیٹے ہیں، میں چاروں کو لے کے آیا ہوں. پاپا یہ میرے 4 بیٹے ہیں، میں ان کو لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. میں پہلے ادھر آیا صرف اعتکاف کے لیے، میں نے بولا میں آؤں گا یہاں پہ صرف اعتکاف کروں گا اور چلا جاؤں گا. پر جب میں یہاں پہ آیا ماشاءاللہ میں نے ماحول دیکھا، باپا سے اتنا پیار کر رہے ہیں. جو صرف اعتکاف کے لیے آتے ہیں قافلے میں چلے جاتے ہیں. باپا ہم لوگ چاند رات کو گھر نہیں جائیں گے، وہاں پہ عید منائیں گے. الحمدللہ یہاں بابا جی کے مذاکرے سن کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جیسا کہ یہاں آگے مجھے پتا چلا کہ اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنے سے ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے. اور جب سے میں نے سنا الحمدللہ میں نے روٹین بنا لی ہے. میں نے جب داڑھی رکھی تھی تب بھی باپا جان کو مدنی چینل پہ دیکھا، اور ان کی مطلب یعنی کہ جو دین کے بارے میں ہے ان سے دیکھ کر میں خود داڑھی رکھی، یا کچھ بھی اچھے کام میں ان کو یعنی آئیڈیل مانتے ہیں، ان کو دیکھ کر ویسے سب ماشاءاللہ امامہ باندھے ہوئے ہیں. باپا نے خود امامہ باندھا ہے، فرما رہے امامہ باندھو. تو میں نے نیت کر لی کہ میں امامہ بھی باندھوں گا. انشاءاللہ اب یہ امامہ باندھا ہے اور انشاءاللہ اب ہمیشہ باندھا رہے گا. پہلے گھر میں بڑوں کی بالکل عزت نہیں کرتا تھا، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، کام پہ نہیں جانا، سگریٹ پیتا تھا، بری محفل. اب میں نے الحمدللہ جب سے یہاں پہ آئے ہوں کوئی اسموکنگ نہیں کی، اور میں نے باقاعدہ فون کر کے اپنی امی جان سے معافی مانگی، بڑے بھائی سے معافی مانگی، اور ان کو یہی بولا کہ اب میں انشاءاللہ 63 دن کا دورہ تربیہ کر ہی واپس آؤں گا. داڑھی بھی رکھیں گے انشاءاللہ. باپا میرے اور میرے والد کے لیے دعا فرمائیں، اور میرا چھوٹا بھائی ہے وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرما دیں. ماشاءاللہ. یہ تو بہت پیارے پیارے تاثرات ہم نے سنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.